السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں سید امیر القادری کے حوالے سے بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بیان مکمل ضرور سنو گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیان مکمل ضرور سنیں۔ بیان یہ رہا۔ دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے۔ لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر، جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے، اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے، شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے، جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے، جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے،
ये दौलत के नशे में शादियों में लोग नाचते हैं, शादियों में लोग शराब पीते हैं, शराब तकसीम होती है, आज आपके यहाँ नहीं होती होगी लेकिन मैं हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं। रथ जगहों में शराब बांटी जाती है, दूल्हे के बाप को दुल्हन के बाप को शर्म नहीं आती? जिस शादी की शुरुआत शराब से की जाए उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा? लोग कहते हैं कि हाथों से मेहंदी नहीं छूटती और घरों में जिक-जिक शुरू हो जाती है। जो शादी में अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया जाए, जिस शादी में मुस्तफा जान रहमत के दिल पे नश्तर लगाए जाए, बताओ क्या उस शादी के अंदर कभी बरकत हो सकती है? जरा गौर तो कीजिए, कभी सोचिए तो सही। औरतों का हाल ये है, वो रथ जगहों में नाचती है, वो शरीफ औरतें जिनके पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया है, औरतें शादियों में नाचती, औरतें शादियों में गाने गाती है, लोग सुनते हैं रथ जगह की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म। मेरी बहनों सुन लो और अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जोर से बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने से भी मना फरमा दिया। फरमाया गया औरत की आवाज भी औरत है, औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, वो औरत आखिर गाने कैसे गा रही है? वो औरतें नाच कैसे रही है? और फिर उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। तो याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है और जब अल्लाह किसी पे पकड़ करता है उसके गुनाह की वजह से, तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज लोगों का ये जहन बनता जा रहा है, अरे मौलाना आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह आखिरत में जो पकड़ करेगा वो तो करेगा, गुनाह की वजह से दुनिया में भी अल्लाह पकड़ करता है। गुनाह कोई करे, उसके गुनाह की नहूसत उसको मिलकर रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब रात को मुझसे कोई गुनाह होता है तो सुबह उस गुनाह का असर मेरे बच्चों में मुझे नजर आता है, मेरी सवारी में मुझे नजर आता है। लोगों ने पूछा वो क्या? कहा रात को अगर मैं गुनाह करता हूं तो सुबह मेरी औलाद मेरी नाफरमानी करती है, सुबह मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है। पता चला औलाद गद्दार यूं ही नहीं होती, हर औलाद को माँ बाप से प्यार होता है। जब तुम अल्लाह से गद्दारी करते हो तो अल्लाह तुम्हें सदमे देने के लिए बतौर अज़ाब तुम्हें तुम्हारी औलाद को तुम्हारा गद्दार बना देता है। वरना लोग आज कितना पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन बताओ कल के अनपढ़ बच्चे, कल के जाहिल बच्चे माँ बाप के जितने वफादार थे, क्या आज के पढ़े लिखे बच्चे उतने वफादार हैं? लोग कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बेवफा है।